دوسری بات، جب بات حکمت کی ہو تو حکمت کی بات ہمیشہ تلوار کے دو لبوں کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف کوئی اور ہوتا ہے، ایک طرف کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے حبیب اعلان ابلاغ کرو، جو ہم نے تجھے کہا وہ پہنچا دو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ اب اس بات سے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رسول کو دھمکی دے رہا ہے، اگر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ حکمت کی بات ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایسا جملہ ہوتا ہے کہ اس امر کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرا نبی بات کو پہنچائے گا، وہ نبی کیسا ہے جو اللہ کی بات کو نہ پہنچائے۔ ہاں، یا بعض آیتوں میں حبیب اگر تم علیہ باللہ شرک کرو تو اللہ کی تلوار تیری شہرگ پر ہے۔ ہاں، اب علیہ باللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے رسول کے لیے؟ کبھی کبھی کسی موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سخت جملہ بولا جاتا ہے۔ مثلا غیبت کے لیے اتنا سخت جملہ کہ میں ممبر سے بھی ڈرتا ہوں اس جملے کو بیان کرتے ہوئے کہ جس نے غیبت کی گویا اس نے خانہ خدا میں اپنے محرم کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں، موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس سختی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سمجھو یہ امر کتنا زنا کے لیے بھی ایسا نہیں بولا، غیبت کے لیے بولا۔ اب ہمارے لیے امر فحشا بہت برا ہے، لیکن اسلام میں غیبت اس سے زیادہ بری بات ہے، کیونکہ جب تو ایک گناہ کرتا ہے، مثلا خدا نخواستہ بند کمرے میں تو ایک گناہ کر دیتا ہے، اس کا تعلق تیری ذات سے ہے، لیکن جب تو غیبت کرتا ہے اس کا تعلق معاشرے سے ہے، فساد پھیل جاتا ہے، بھائی آپس میں لڑتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مومنین کی دلوں میں تو نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، اور مفسد فی الارض کی سزا اسلام میں سزائے موت ہے۔ تبھی انفرادی گناہوں کا اتنی سزا نہیں جتنا اجتماعی گناہوں کی سزا ہے۔ اسی طرح ہم مجلس میں کئی جملے بولتے ہیں جو دو لبے ہوتے ہیں۔ اب ایک جملہ ہم نے بولا، ایک مومن نے اتنے میسج کیے، آدھا تو میں، بعض لوگ تو واقعاً ہر زمانے میں یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب حکمت بھرے آپ جملے معصوم کے نہ سمجھیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ایسے ہی لوگ آتے تھے رسول خدا سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ نے، موسیٰ نے جو اژدہا بنایا تھا، وہ جو اژدہا بنا تھا وہ نر تھا یا مادہ تھا؟ یا موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا؟ تو اہل بیت اور رسول گرامی ایسے لوگوں کی کیا کرتے تھے؟ مذمت کرتے تھے کہ تمہارا سوال صحیح نہیں ہے، سوال وہ ہونا چاہیے جس سے کیا ملے؟ علم ملے۔ اب ہم نے کہا مولا علی اس کو سائڈ پہ لے گئے، مولا نے اس کی مذمت کی کہ تم سوال کیسا کر رہے ہو، سوال وہ ہونا چاہیے جس سے تمہارا ایمان بڑھے یا علم بڑھے۔ پھر یہ آگے بڑھا، لوگوں نے کہا مولا نے کیا جواب دیا، تو اس نے لوگوں کو یہ بولا کہ اب علی سے ایسے سوال نہ کیا کرو۔ ابن سعد کے باب کے لیے مشہور ہے نا کہ مولا جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی جب خطبہ دے رہے ہیں، کبھی کبھی انسان وجد میں ہوتا ہے۔ اہل بیت اور چھٹے امام توحید مفضل آپ پڑھ لیں چھٹے امام کی، وہ راز امام نے بتائے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر میں امام بتاتے ہیں اب میں تجھے بتاؤں گا ملائکوں کی خلقت کیسے ہوئی، زمین کی پوری خلقت امام نے بتا دی، ملائکوں اب آج تک ہم تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہے۔ اسی طرح امیر المومنین جناب ابن عباس کہتے ہیں مولا وجد میں تھے اور ایک بہت ہی علمی باتیں اور خطبے دے رہے تھے، اور وہ خطبہ نہج البلاغہ موجود ہے لیکن آدھا ہے، پورا نہیں ہوا، اور کہتے ہیں دیتے دیتے جب مولا نے دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ایک بندہ بیچ سے اٹھا اور کہنے لگا کہ علی میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ اب مولا نے اسے یہ نہیں بتایا تیرے سر میں بال کتنے ہیں۔ سلونی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ ہر سوال کرو، اہل بیت ہر فضول سوال کا کیا دیں جواب ہے۔ سلونی کا مطلب یہ تو علمی سوال کر جس سے تیرے ایمان کا فائدہ ہو، جس سے تیری دنیا آخرت آباد ہو۔ امام نے کہا بال کتنے وہ تو چھوڑتے، لیکن اتنا بتاؤ تو ہر بال کے پیچھے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ سوال تیرے ذہن میں شیطان ہی ڈال سکتا ہے کہ امام امت ممبر پر بیٹھے اور تو سوال کیسے کر رہا ہے کہ آپ بولو مولا علی میرے باغ میں آم کتنے؟ بھائی میں نے تجھے بتا بھی دیا آم کتنے، تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے کہا تجھے بتا بھی دوں سر پہ بال کتنے، تو گن پائے گا میری بات کو تصدیق کرنے کے لیے؟ ہاں، ایک ہمارے مولانا تھے، اب بعض اوقات یہ مجمع کے اندر مسائل بھی ہوتے ہیں نا، کوئی مولوی آتا ہے تو کہتے ہیں بس سوال کیے جائیں، یدی کوئی کام کا سوال کرو بندے خدا۔ مولانا کہہ رہے ہیں تھکا دیا مجمع نے،
مولانا یہ سوال ہے مولانا، اچھا عمل کسی نے نہیں کرنا، قبلہ صاحب کوئی نصیحت تو کر دیجئے، چلو بھائی ہم نے کی، آپ عمل کرو گے تو ہم نصیحت کریں، جہاں جاتے ہیں مولانا یہ سوال، مولانا وہ سوال، مولانا اب مولانا سوال کے جواب دیے جا رہے ہیں کہ مجھے پتہ یہ عمل کرنے والے تو ہیں نہیں، مولوی کا بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنا بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا مولانا یہ بتائیے حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ایک تو 1.5 گھنٹے سے مولوی جواب دے دے کے تھک گیا، انہوں نے کہا میں نے پڑھایا تھا۔ اگر میں کیا اس سے تیرا لینا دینا بندے خدا، نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اہل بیت ایسے لوگوں کی کیا کرتے تھے؟ مذمت۔ امام امت اگر بیٹھے آپ ایسے سوال کرو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جواب نہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین کو پتہ نہیں تھا۔ اب مولا کوئی نام بتا بھی دیتے وہ تصدیق کیسے کرتا بھائی؟ چلو آپ مجھ سے پوچھو شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے، ہاں؟ میں بتا دوں جولی نام تھا اس کا، چلو آپ کس سے پوچھو گے؟ تصدیق کہاں سے کرو گے بھائی؟ جس سوال کی تصدیق نہیں ہو سکتی اس سوال کا فائدہ ہی بیکار ہے۔ تو آدمی سوال وہ کرے جس سوال کا کیا ہو، فائدہ ہو۔ تو بعض حکمت کی باتیں کرتے ہیں، دماغ لوگوں کا پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صاحب عقل جو ہوتا ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، جو صاحب عقل نہیں ہوتا وہ قصوں میں چپک جاتا ہے، وہ کہانیوں میں چپک جاتا ہے، وہ چیزوں سے لپٹ جاتا ہے، لیکن ان قصوں سے فائدہ نہیں لیتا۔ واقعاً امیر المومنین کی ساری جنگیں دیکھیں، لیکن ان جنگوں کا یہ واقعہ کہ علی کے چہرے پر کسی نے لعاب دہن پھینکا اور علی نے اسے اس وقت نہیں مارا، اس کے سینے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں اس کے گلے پہ وار کرتے ہیں، اور جب اعتراض ہوا کہ علی آپ نے پہلے کیوں نہیں مارا تو امام نے فرمایا آج تک میں نے اپنے دشمن کو نہیں مارا۔ جب لعاب دہن پھینکا دشمنی ہو گئی نا، آپ کی توہین کوئی کرے گا اور آپ غصے میں اسے مارو تو یہ غصہ کس کے لیے ہوا؟ اپنے لیے ہوا نا، اللہ کے لیے نہیں ہوا نا۔ کہ علی نے ہمیشہ خدا کے لیے جنگ کی ہے، کسی کو بھی۔ جب یہ لوگ بولتے تھے نا علی تو نے میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا، مولا فرماتے ہیں مجھ سے کیوں دشمنی کر رہے، میں نے اپنے لیے نہیں مارا، خدا کے لیے مارا۔ اب میرا ایمان ہے کہ یہ حدیث جو آتی ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، تب ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل بن جاتی ہے کیونکہ اس ضربت میں خالصتاً عبادت پروردگار عالم چھپی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔